میں یاد آ رہا تھا ٹیلز فرام دی عریبین نائٹس. یہ بچپن میں وہ پڑھیں الف لیلہ کی کہانیاں, سندباد جہازی کے سفر, علی بابا اور 40 چور, یا الادین کا چراغ وغیرہ وغیرہ. وہ مجھے یاد اس لیے آ رہا تھا کیونکہ ابھی ذکر آیا تھا ایک سیٹرن کا چاند ہے انسیلاڈس کا. اب اس کا الف لیلہ سے کیا تعلق؟ 1981 میں ناسا کے اسپیس کرافٹ تھے وویجر 1 اور وویجر 2. وہ سیٹرن کے کو فلائی بائی کر کے گئے سولر سسٹم کے باہر کی طرف, اور جب وہ اسپیس کرافٹ جا رہے تھے ادھر تو انہوں نے سیٹرن کے چاندوں کی بھی تصویریں کھینچیں. اس میں سے ایک چاند جو تھا یہ انسیلاڈس کی تصویر ہے. اب اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز تو نہیں, لیکن جب سائنسدانوں نے اس کی تصویر دیکھی تو وہ ان کو ایک دلچسپ چاند نظر آیا, تھوڑا سا پراسرار بھی, اور خیال تھا کہ کس قسم کے اور راز اس چاند میں موجود ہیں. تو 1982 میں ایک انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین ہے IAU کے نام سے. تو یہ جو سیاروں اور ستاروں کے آفیشیل نام جو دیتے ہیں وہ IAU بناتی ہیں. تو 1982 میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ انسیلاڈس کے اوپر جتنے بھی فیچرز ہیں ان کے نام عریبین نائٹس یا 1001 نائٹس کی بیسس پر ہوں گے. ان پرٹیکولر ایکچولی یہ جو رچرڈ برٹن کی ٹرانسلیشن ہے اس کے اوپر. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر وہاں پر کوئی آپ کو کریٹر نظر آئے, تو مثال کے طور پر وہاں پر شہرزاد کریٹر ہے جو اس میں مین کیریکٹر ہے الف لیلہ میں, یا وہاں پر سندباد کے علاقے ہیں, اور وہاں پہ بغداد بھی ہے, وہاں پر دمشق ہے, وہاں پر کائرو ہے, الیگزینڈریا ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن اب 2005 میں کسینی اسپیس کرافٹ, یہ ایک اور اسپیس کرافٹ گیا ناسا کی, اور وہ وہاں پر سیٹرن کو آربٹ کر رہا ہے, اور اس کے پاس زیادہ ٹائم تھا مختلف چاندوں کی تصویریں لینے کا. جب اس نے انسیلاڈس کی تصویریں زیادہ لیں تو پتہ یہ چلا کہ یہ غالباً ان کا جو خیال تھا, جو ان کا گیس تھا, وہ صحیح تھا. انسیلاڈس واقعی ایک پراسرار جگہ نکلی, نہ صرف پراسرار بلکہ بہت ہی دلچسپ. تو آخر انسیلاڈس کیوں دلچسپ جگہ ہے؟ انسیلاڈس ایک چھوٹا چاند ہے, ہمارے چاند سے تو کافی چھوٹا. سیٹرن کا بھی وہ سب سے بڑا چاند نہیں بلکہ چھٹا بڑا چاند ہے. اس کا سائز جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھیں گے کراچی سے سکھر تک کا, تقریباً 500 کلومیٹر جتنا اس کا سائز ہے. لیکن اس میں جو کمال کی چیز ہے, یا جو ہمارے لیے سب سے دلچسپ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر تو آئس ہے, بالکل آئس جیسی بنی ہوئی ہے. وہ بہت دور ہے سورج سے. سیٹرن جو ہے وہ زمین سے تقریباً 10 گنا زیادہ دور ہے سورج سے, اور جتنی دور زمین ہے اس سے 10 گنا زیادہ. تو انسیلاڈس جو ہے وہ وہاں پر کوئی اس کا ایٹماسفیئر بھی نہیں, اوپر بالکل آئس ہے. لیکن اس آئس شیٹ کے نیچے وہاں پر اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ وہاں پر سمندر موجود ہے. تو خیال یہ ہے کہ آئس شیٹ جو ہے وہ تقریباً 20 یا 30 کلومیٹر موٹی ہے, اس کے نیچے تقریباً 10 کلومیٹر جتنا سمندر ہے. اب نہ صرف وہاں پر سمندر موجود ہے بلکہ خیال یہ ہے کہ وہ وہاں پر نمکین پانی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ زمین جیسا وہاں پر سمندری پانی ہے. یہ ایک کٹ آؤٹ ہے, یہ آپ کو ایک سٹرکچر بتا رہا ہے کہ یہ اس کے نیچے اس کا کور ہے, یہ وہاں پہ انسیلاڈس کا, اس کے اوپر آپ کو سمندر نظر آ رہا ہے. اور اب وہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر اتنی دور انسیلاڈس ہے وہاں زمین سے, سورج سے, تو وہاں پر سمندر کیسے ہے؟ خیال یہ ہے کہ یہ جو اس کا انٹیریئر ہے وہ جو سیٹرن ہے اس کی ٹائڈل فورسز اس کو گرم کرتی ہیں. اس کی گریوٹی جو ہے سیٹرن کی وہ اس کو گرم کرتی ہے, اور اس کی وجہ سے اس نے جو اوپر کی برف ہے وہ اس نے تھوڑی وہاں پر پگھلائی ہے, تو وہ پگھلا ہوا حصہ جو ہے وہ سمندر بن گیا ہے. پانی ایواپوریٹ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ آئس شیٹ موجود ہے.
تو یہ ایک اور طریقہ ہے. ہمارے پاس زمین کے اوپر تو ہمارا اپنا ایٹماسفیئر ہے, لیکن اگر آپ انسلارس کی بات کرتے ہیں تو انسلارس کے اوپر وہ آئس شیٹ ہے اور آئس شیٹ کے نیچے سمندر. لیکن خالی یہی چیز نہیں, اسٹرانومرز کو یہ پتا چلا کہ وہاں پر جو ہیں وہ ایک گائزرز بھی ہیں. یہ ایک تصویر ہے انسلارس کی, یہاں پہ آپ کو گائزرز نظر آ رہے ہیں, یا گرم چشمہ. وہ گائزرز کس طرح سے بنتے ہیں کہ وہ بہت سارا مٹیریل جو ہے جب سمندر کا ٹھنڈا پانی جب راکس پہ ملتا ہے تو وہاں پر ایک ہائی پریشر بنتا ہے, اور وہ جو مٹیریل ہے وہ نیچے سے وہ اوپر باہر کی طرف نکلتا ہے سرفیس کے اوپر. یہ ایک میرے پیچھے ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ آرٹسٹ کنسیپشن ہے کہ اگر آپ انسلارس کے اوپر کھڑے ہوں تو آپ کو وہاں کے گرم چشمے کیسے نظر آ رہے ہوں گے. اس کو کرائیو والکنزم بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہ جو ہے واٹر والکینوز ہیں, جو پانی جو ہے وہ نیچے سے نکلا اور واٹر ویپر ہیں یا والیٹائل کمپاؤنڈز ہیں جو سمندر میں سے ہوتے ہوئے وہ باہر کی طرف نکلے ہیں. اب اس کی تصویریں تو میں موجود ہیں, واقعی یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر یہ گرم چشمے موجود ہیں, لیکن خالی یہی چیز نہیں, یہ جو گرم چشمے ہیں وہ سیٹرن کے رنگز کا بھی مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں. تو بہت سارے تو بہت فیمس رنگز ہیں, لیکن یہ انسلارس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ سیٹرن کا ایک ای رنگ ہے. سیٹرن کے رنگز جو ہیں وہ آئس پارٹیکلز ہی ہیں, لیکن ای رنگ کے جو آئس ہیں وہ انسلارس کے ذریعے سے مل رہی ہے. چلیں ان ساری چیزوں کو تو چھوڑ دیں, اصل میں جو انسلارس کی ہمیں امپورٹنس نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید انسلارس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر زندگی موجود ہو, بلکہ ہمارے نظام شمسی میں زمین کے بعد انسلارس شاید سب سے بہترین جگہ ہے زندگی کی تلاش کے لیے. کیوں؟ زندگی کے لیے 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک, پانی. جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسلارس پہ سمندر موجود ہے, نمکین سمندر, پانی بھی موجود ہے, بالکل زمین جیسا سمندر ہے وہاں پر, تو پانی کی تو کوئی کمی نہیں. دوسری چیز چاہیے آرگینک کمپاؤنڈز. جو ہماری زمین کے اوپر تمام زندگی ہے وہ کاربن بیسڈ ہے, اس کا مطلب ہے آرگینک کمپاؤنڈز آپ کو چاہیے اگر آپ کو زندگی کی تلاش چاہیے. اب انسلارس پہ یہ جو گرم چشمے ہیں, جو اس میں سے جو گائزز میں سے مٹیریل نظر آیا ہے, اس میں ایویڈنس ہے کہ وہاں پر میتھین بھی موجود ہے, ایتھین بھی ہے, فارملڈیہائڈ بھی ہے, ایسیٹلین بھی ہے. یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آرگینک کمپاؤنڈز ہیں, جس کا مطلب ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈز وہاں پر کافی مقدار میں موجود ہیں. تیسری چیز, آپ کو انرجی چاہیے. زمین کے اوپر زیادہ تر انرجی جو ہے وہ سورج سے آتی ہے, آسانی ہے, لیکن جب آپ انسلارس کی بات کرتے ہیں وہ تو سورج سے بہت دور ہے, تو اس کو سورج کی تو اتنی انرجی نہیں مل رہی. پھر انرجی کہاں سے آئے گی؟ تو وہ جو میں نے بتایا کہ اس کے نیچے, اس کے کور کے پاس, وہاں پر انسلارس میں ہائیڈرو تھرمل وینٹس ہیں. یہ جو سیٹرن کی گریوٹی جو اس کو اوپر نیچے کرتی ہے, اس کی وجہ سے وہاں پر ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ والکنزم ہے. یہ جو ہائیڈرو تھرمل وینٹس ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے زمین کے اوپر بھی موجود ہیں. سمندروں کے نیچے ہائیڈرو تھرمل وینٹس ہیں. خیال یہ ہے کہ زندگی زمین کے اوپر 4 بلین سال پہلے غالباً ان ہائیڈرو تھرمل وینٹس کے قریب ہی شروع ہوئی تھی. ابھی بھی, بلکہ یہ لائف ایکسٹریم انوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں, وہ یہاں پہ زمین کے اوپر ٹیمپریچر ان ہائیڈرو تھرمل وینٹس میں 100 ڈگری کے اوپر ہوگا, لیکن اس کے بالکل قریب میں زندگی موجود. اگر زندگی زمین کے اوپر ان ہائیڈرو تھرمل وینٹس کے قریب شروع ہوئی تھی تو خیال یہ ہے کہ یہاں پر انسلارس کے اوپر بھی زندگی شروع ہو گئی ہو. ابھی معلوم نہیں, اس کے لیے ہمیں مستقبل کا انتظار کرنا پڑے گا, شاید کوئی مشن جائے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو الف لیلہ کی بات تھی, اس میں تو بات ہوتی ہے اڑنے والے قالینوں کی. اب آج سے 50 سال یا 100 سال یا 200 سال کے بعد اڑنے والا قالین تو نہیں, لیکن شاید کوئی اسپیس کرافٹس ہوں گی جو انسانوں کو لے کر شاید انسلارس کے اوپر جائیں.
اور یہ کوئی اتنی حیران کن چیز نہیں ہوگی کہ اگر جب وہاں پہ اسپیس کرافٹ جائیں تو ایسے علاقے جس کا نام دمشق ہو یا بغداد ہو سکتا ہے کہ ان علاقوں میں وہاں پر زندگی ملے. اور یہ ایک بڑی ڈسکوری ہوگی کہ زمین کے بعد اور جگہ پر بھی زندگی موجود ہے. میں ہوں یہاں پر سلمان حمید سائنس کے اڈے کے ساتھ.